اگر ہم ویسٹ کو آج دیکھیں نا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکلی وہ ہمارے سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں. اس میں شاید کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. اگر وہ ایک چیز میں ہمارے سے پیچھے ہیں نا, وہ سوشل اینڈ فیملی فیبرک جو ہے یا مورالٹی جو ہے, اس میں وہ ٹائم پہ یہ باقاعدہ سوچ تھی کہ اگر کسی کا پری میرٹل ریلیشن ہے تو دے مسٹ گیٹ میریڈ. کاغذ کے ٹکڑے کا کیا فائدہ پھر, اس میرج کانٹریکٹ کا کیا فائدہ؟ یہ میرج جو ہے اس کا آج آپ کی گرل فرینڈ ہے یا آج آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے, جی بریک اپ ہوا, آگے چلے کوئی اور آ گیا, اور اسی طرح آپ زندگی گزارتے ہیں. پاکستانی عورت جو ہے وہ سبجوگیٹڈ ہے اور اس پہ بہت اللہ نے اندر سافٹ ویئر رکھا ہے عورت کے. اسے فیملی پسند ہے, اسے بچوں کی پرورش کرنا پسند ہے, اس کو گھر رہ کر گھر کو سنوارنا پسند ہے. اگر ہم ویسٹ کو دیکھیں نا آج, اور ظاہر ہم جب ویسٹ سے مراد لیتے ہیں ہم یو ایس, یو کے, ویسٹ ان جنرل, یورپ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ. ایون تو آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہمارے ویسٹ پہ نہیں ہے مگر ویسٹرن سویلائزیشن. اگر ہم ویسٹ کو آج دیکھیں نا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکلی وہ ہمارے سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں. اس میں شاید کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید سسٹم آف گورننس جیسا وہ چلا رہے ہیں یا سسٹم آف جسٹس جو ہے وہ ہمارے سے ایٹ لیسٹ بہتر ہے. فار ایگزامپل پاکستان کی مثال لے لیں, ان کا سسٹم آف جسٹس بہتر چل رہا ہے. اگر وہ ایک چیز میں ہمارے سے پیچھے ہے نا, وہ سوشل اینڈ فیملی فیبرک جو ہے یا مورالٹی جو ہے, اس میں وہ پیچھے ہیں. صحیح. یعنی اس میں وہ ہمارے سے بہت پیچھے ہیں, اور ہم الحمدللہ ہماری اس وقت بھی پوزیشن بہت اچھی ہے ان دا سینس کہ ہمارا سوشل فیبرک جو ہے نا سوسائٹی کا وہ انٹیکٹ ہے. صحیح. اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں گے کیا ہوا ہے اوور دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈز, اور یہ زیادہ سالوں میں نہیں انہوں نے یہ ایوالو کیا, بہت تھوڑے سالوں کے اندر وہ اس لیول پہ پہنچ گئے جدھر آج ہیں. ادھر یہ ہے کہ جو فیملی یونٹ ہے وہ بریک ڈاؤن کر گیا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے میرج کو وہ امپورٹنس نہیں دی جو دینی چاہیے. دیکھیں نا, ایک نیشن جو ہے وہ خاندانوں سے بنا ہوا ہے. خاندان جو ہیں وہ برادریوں سے, فیملی سے بنی. فیملی کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ میل اینڈ فیمیل, ہسبینڈ اینڈ وائف فیملی یونٹ ہے. اس کو جب آپ نے توڑ دیا, اس کی جب آپ نے امپورٹنس ختم کر دی, تو اس سے آج ویسٹ میں جو پرابلمس کھڑے ہو رہے ہیں, ان کے اپنے جو سوشیولوجسٹس ہیں, سوشل سائنٹسٹس ہیں, سائیکالوجسٹس ہیں, فلاسفرز ہیں, آج کہتے ہیں کہ ہم بہت ایک ڈارک جگہ پہ پہنچ گئے ہیں ود ریگارڈس ٹو آر سوسائٹی, اینڈ وی آر موونگ ٹوورڈز این ایون ڈارکر پلیس. دے ریئلائز دیز تھنگس. اور یہ انہوں نے کیسے کیا ہے, کیسے اچیو کیا یہاں پہ پہنچنے کا, بہت زیادہ وجوہات ہیں. اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے پری میرٹل ریلیشن شپس کو نارملائز کرنا. علی بھائی, ایک ٹائم تھا امریکہ میں, یو کے میں, جہاں پہ دے لک ڈاؤن اپون سچ ریلیشن شپس. ایک ٹائم تھا جو زیادہ پرانا ٹائم نہیں ہے, 20th سینچری کے اندر ہی یہ سارا چینج آیا ہے. بلکہ احمد بھائی, ویسٹ میں بھی, سوری ٹو کٹ یو, ایک ٹائم پہ یہ باقاعدہ سوچ تھی کہ اگر کسی کا پری میرٹل ریلیشن ہے تو دے مسٹ گیٹ میریڈ, کیونکہ یہ چیز شادی کی طرف لے جانی چاہیے انسان کو. لیکن آج اس کو ٹوٹلی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. بالکل کہ نہیں, وی آر جسٹ ٹرائنگ. دیکھیں نا, انہوں نے پری میرٹل ریلیشن شپس کو آہستہ آہستہ نارملائز کرنا شروع کیا. پہلے ان کی سوسائٹی میں نارمل نہیں تھا, آہستہ آہستہ نارملائز ہونا شروع ہوا. آہستہ آہستہ سوسائٹی میں ایکسیپٹنس شروع ہوئی اس چیز کی. نیکسٹ اسٹیپ کیا آیا کہ اسٹارٹیڈ لیونگ ٹوگیدر. پہلے تو دے ور سیئنگ ایچ ادر, ناؤ دے ہیو اسٹارٹیڈ لیونگ ٹوگیدر انڈر ون روف. اچھا, وہ بھی آہستہ آہستہ ایکسیپٹ جب ہونے لگ گیا, ناؤ دے ہیو چلڈرن ٹوگیدر. ٹھیک ہے, اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو وہ نیچرل کنکلوژن یہی ہے کہ یار اس کاغذ کے ٹکڑے کا کیا فائدہ پھر, اس میرج کانٹریکٹ کا کیا فائدہ. یہ میرج جو ہے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے, پیار ہے, ہم نے سب کچھ کر لیا. اور جو آپ نے بات کی نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اسلام کا نظام جو میرج کا انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ایک پروٹیکشن دیتا ہے, وہ ایک کمٹمنٹ ہے. وہ ایک کمٹمنٹ ہے, اٹس ناٹ اے جوک. اٹ از ناٹ کہ آپ جی آج آپ کی گرل فرینڈ ہے یا آج آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے, جی بریک اپ ہوا, آگے چلے کوئی اور آ گیا, اور اسی طرح آپ زندگی گزارتے رہیں. پھر ایسے کبھی بھی ایک فیملی یونٹ نہیں بن سکتا, ایسے کبھی بھی ایک فیملی نہیں بن سکتی. میرج جو ہے نا وہ ایک سیریسنس لے کے آتی ہے ریلیشن شپ کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرج جو ہے, میرج نکاح جو ہے, نکاح کی جو انسٹیٹیوشن ہے, اس کا سب سے زیادہ فائدہ عورت کو ہوتا ہے, سب سے زیادہ پروٹیکشن عورت کو ملتی ہے. آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا. دیکھیں, آدمی کے لیے جو ہے نا, اگر آپ
یہ سوشل سائنٹسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو، فلاسفرس کو پڑھیں گے نا، آدمی کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن جو ہوتی ہے میرج کے اندر، وہ کارڈنل پلیجر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فزیکل پلیجر بھی ہوتا ہے، اور وہ کافی بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. اینڈ اگر آپ انسٹیٹیوشن آف میرج یا اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ باقاعدہ کمٹ کرے کانٹریکٹ کرے، تو وہ یو آر putting your girls in a vulnerable position where they will use them and abuse them and move on. Unfortunately یہ کہنا بھی بڑا برا لگتا ہے مجھے، لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیں جو اللہ نے نظام بنایا نا، اس میں عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا شرف دیا ہے، اتنا آنر دیا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اپنے پیٹ میں جو ہے نا بچہ رکھتی ہے. عورت جو ہے نا وہ آگے انسان کی نسل کو آگے چلاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آنر کیا ہے ہماری ماؤں کو. اس وجہ سے عورت جو ہے نا زیادہ ایک ونریبل پوزیشن میں ہوتی ہے. وہ آدمی جو ہے جس نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا، جس نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، وہ تو ہاتھ دھو کے آگے نکل سکتا ہے. جو عورت ہے شی ہیز ٹو ناؤ لک آفٹر دا چائلڈ. ٹھیک ہے، تو سنگل مدرس کا اتنا بڑا فینومینا ہے ویسٹ کے اندر. مجھے یاد ہے، تھوڑی سی اینیکڈوٹل سٹوری ہو جائے گی بیچ میں. میرا ایک دوست تھا فریڈرک فرینچ، وہ الحمدللہ مسلمان ہو گیا تھا، کنورٹ تھا. تو وہ مجھے بتایا کرتا تھا، میں پوچھتا تھا اچھا یار تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو اس کی والدہ نے کوئی 4، اب میں شادیاں بھی نہیں کہہ سکتا اس کو، یعنی 4 ریلیشن شپس تھے. ہر ریلیشن شپ سے کوئی نہ کوئی بچہ وغیرہ تھا. اینڈ اس بچے کی لائف اتنی ٹف گزری فریڈرک کی. میں اس سے بات کرتا تھا نا، اور میں اس کو جب بتاتا تھا نا کہ ہاں یار میری خالہ کا فون آیا ہوا ہے، جب میں UK میں تھا میں بتاتا میری خالہ کا فون آیا ہے، میں اپنی نانی سے بات کر رہا ہوں، میرے دادا، میرے گھر والے جو ہیں دادا کی طرف گئے ہوئے ہیں، یہ میرا کزن ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے. وہ اتنا رشک کرتا تھا اس چیز کے اوپر، اتنا رشک کرتا تھا اس چیز کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی وہ کہتا تھا کہ یار جس طرح تم اپنی خالوں کے بارے میں بات کرتے ہو اور دادا کے بارے میں اور چچا کے بارے میں، یار مجھے تو نام بھی نہیں پتا ان کے. بلکہ میں یہاں ایڈ کر دوں، میرے ایک کزن ہیں آسٹریلیا سے آئے، ابھی ریسنٹلی سٹنگ ہوئی ان کے ساتھ، تو یہی موضوع چل پڑا کہ کیا پاکستانی عورت جو ہے وہ سبجوگیٹڈ ہے اور اس پہ بہت ظلم ہوتا ہے. یس، ان سم کلچرز اور کمیونٹیز ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہوگا، نیچ بھی سمجھا جاتا ہوگا. لیکن اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ میرے وہاں پہ جہاں میں کام کرتا ہوں تو جو ویسٹرن وومن ہیں، جو کولیگز ہیں میری فیمیل، انہوں نے ایک دن خود یہ بات کی کہ یار ہمیں یہ پتہ لگا کہ آپ کے کلچر میں وومن از سپوز ٹو لیو ایٹ ہوم اینڈ لک آفٹر دا فیملی اینڈ مین از سپوز ٹو گو آؤٹ اینڈ میک منی. تو وہ اس بات پہ باقاعدہ رش کر رہی تھی کہ اگر ہمارے پاس یہ آپشن ہو تو وی ول ٹیک اٹ، وی ول لو ٹو ٹیک اٹ. یعنی آپ سوچیں کہ ان عورتوں پہ کتنا پریشر ہے کہ انہوں نے کیریئر بھی بنانا ہے، انہوں نے ایکسیل بھی کرنا ہے، انہوں نے بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، اور انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں میں ظاہر ہے کہ ان پہ رسپانسبلٹیز آئی ہوئی ہیں کہ لٹرلی وہ اس کلچر پہ رش کرتی ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ عورت چیز جسٹ سپوز ٹو سٹ ایٹ ہوم اینڈ لک ایٹ فیملی. حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بالکل کم ذمہ داری نہیں ہے، لیکن دس از سم تھنگ وچ کمز نیچرلی. بالکل اگر آپ نوٹ کریں نا تو الٹیمیٹلی ایک بڑی سے بڑی سیلیبریٹی بھی جو ہے نا وہ بھی اسی سسٹم کو پسند کرتی ہے. بالکل آ جا کے جو بھی وہ کر کے نا اینڈ میں کہتی کہ نہیں اب مجھے فیملی بنانی ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اندر سافٹ ویئر رکھا ہے عورت کے. اسے فیملی پسند ہے، اسے بچوں کی پرورش کرنا پسند ہے، اس کو گھر رہ کر گھر کو سنوارنا پسند ہے. ہوم میکر ہے نا، نیچرلی ہوم میکر ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. بالکل علی بھائی، میں نے جیسے بتایا نا، یہ فریڈرک جو ہے نا یہ حیران ہوتا تھا کہ یار تمہارا اس قسم کا سسٹم ہے، اور یہی ہمارے پاس ایک ریمننٹ رہ گیا ہے جس کو ہم جو ہے نا جس کی قدر نہیں کر رہے، جو ان کے پاس نہیں ہے. اور وہ جب ادھر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل رش کرتے ہیں اس چیز کے اوپر.